حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز دین کا علم حاصل کرنا ہے. بغیر دین کے علم کے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کا اپنے عقیدے سے واقف ہونا اور عبادات کے طریقوں سے واقف ہونا اور دین کے دیگر شعبوں میں جو احکام ہیں ان احکام سے واقف ہونا نہایت ضروری ہے. ظاہر ہے کہ اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کو اپنے عقیدوں کا صحیح علم نہیں ہوگا تو وہ کفر کو اختیار کر لے گا اور اس سے پتہ بھی نہیں چلے گا. اگر اسے عبادات کے طریقوں کا علم نہیں ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت اسے نہیں آئے گی، احکام و مسائل اسے معلوم نہیں ہوں گے، تو وہ نماز جیسی عبادت نہیں ادا کر سکتا، دیگر عبادتیں نہیں ادا کر سکتا. پھر اسی طرح زندگی کے تمام شعبوں میں دین تمام شعبوں پر محیط ہے. سارے ہی شعبے دین سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے اندر بھی احکام کا علم ہونا مسلمان کے لیے ضروری ہے. اسی وجہ سے بازار میں تجارت کے لیے بیٹھنے والے مسلمان کو بھی یہ ہدایت ہے کہ وہ بازار کے احکام کا علم حاصل کرے. جیسے آج کل ہم لوگوں میں بہت غفلت ہے. حالانکہ جو معاملات کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ احکام معلوم کریں. کچھ چیزیں بنیادی طور پر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہر آدمی کی اپنی ضروریات کے اعتبار سے ہوتی ہیں. لکھنؤ میں ایک بزرگ کا مزار ہے شاہ مینا کے نام سے. کہا جاتا ہے کہ ان بزرگ نے جب علم حاصل کرنا شروع کیا اور کتاب الصلاح پڑھ لی، یعنی نماز کا بیان پڑھ لیا، تو اس کے بعد انہوں نے کتاب بند کر دی اور کہا کہ بس اب پڑھنا نہیں ہے. تو استاد نے کہا اور تو بہت کچھ پڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے جب زکوٰۃ فرض ہوگی تو زکوٰۃ کے احکام سیکھ لوں گا، اور دیگر معاملات سے ابھی میرا واسطہ نہیں ہے. ابھی میں نے جو پڑھا ہے اس کے اوپر مجھے عمل کرنا ہے، یعنی مجھے اپنی نماز بنانا ہے. تو لہٰذا میں پہلے اس میں مشغول ہو جاؤں گا، بعد میں جب ضرورت پڑے گی تو پھر زکوٰۃ کے قابل مال آئے گا تو زکوٰۃ کے مسائل کا علم حاصل کر لوں گا. یعنی ایک سوچ، عمل کی سوچ تھی. تو اب آدمی کے اوپر اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو زکوٰۃ کے تفصیلی احکام کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے. بنیادی طور پر اتنا جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کتنے میں واجب ہوتی ہے، باقی زکوٰۃ کے تفصیلی احکام. لیکن اللہ نے کسی کو مال دے دیا تو اس مال کی زکوٰۃ کے متعلق مسائل کا جاننا ضروری ہے اس کے پاس،
اگر وہ جانور پالتا ہے تو جانوروں کی زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرے، اس کے پاس روپیہ پیسہ سامان جو رہتا ہو اس کے متعلق مسائل معلوم کرے۔ غرض اسی طرح زندگی کے تمام شعبوں کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بغیر مسلمان اسلام پہ کیسے عمل کرے گا؟ اسلام پہ عمل تو نہیں کر سکتا۔ تو دین کے اس علم کو محفوظ رکھنا امت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہ امت رہ نہیں سکتی، مسلمان رہ نہیں سکتا۔ آپ یہ بتائیے کہ دین کے اس علم کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے، کہاں ہو سکتی ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ یہ مدارس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دینی مدارس کے بغیر اس سرمایہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ یہ مسلمان کے لیے کتنا اہم ہے، مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دینی مدارس اس امت کے لیے شہرت کی طرح ہے۔ جیسے جسم میں رگیں ہوتی ہیں بہت سی، تو کئی ایک رگیں ایسی ہیں وہ کٹ جاتی ہیں تب بھی انسان کی زندگی باقی رہتی ہے، مرتا نہیں ہے انسان۔ آدمی کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، پیر کٹ جاتے ہیں، پھر بھی آدمی زندہ رہتا ہے۔ بعض لوگوں کے جسم کا آدھا حصہ کٹ جاتا ہے پھر بھی آدمی زندہ رہتا ہے۔ لیکن اگر گردن یا ہاتھ میں وہ رگ کٹ جائے جو شہ رگ ہے اور پھر فوری اس کا علاج نہ ہو سکے، انسان زندہ نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ جو شہ رگ گردن میں ہے اگر وہ کٹ گئی تو انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ پیر اس سے زیادہ سخت ہے مگر پیر کٹ جاتا ہے انسان زندہ رہتا ہے۔ ہاتھ کٹ جاتے ہیں انسان زندہ رہتا ہے۔ سر کے بڑے بڑے آپریشن ہو جاتے ہیں انسان زندہ رہتا ہے۔ لیکن شہ رگ کٹ جائے انسان زندہ نہیں رہتا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دینی مدارس ایک امت مسلمہ کے لیے شہ رگ کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس وقت یہ مدارس غیروں کی دشمنی کا بھی سامنا کر رہے ہیں اور اپنوں کی نادانی کا بھی سامنا کر رہے ہیں۔ بہت فکر کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان یہ ہے کہ سلف کے طریقے پر جو مدارس ہیں وہ دنیا کے بہت سے مسلمان ملکوں میں بھی اب باقی نہیں رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا جو علاقہ ہے، ہمارا ملک اور پڑوس کے ہمارے ملک جو بر صغیر کہلاتا ہے، اس کے اندر دینی مدارس اپنی اس پرانی شناخت کے ساتھ، اس پرانے طرز کے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں۔ مدارس موجود ہیں، علماء موجود ہیں، دین کے علم کے لیے اپنی پوری زندگیاں کھپانے والے موجود ہیں الحمدللہ، ایک بڑی تعداد کے اندر۔ اب اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت بہت اہم چیز ہے۔ دشمنوں کو بھی بہت کھٹکتے ہیں یہ مدارس، کیونکہ اسلام کی جو مدافعت ہے علمی اعتبار سے، اور اسلام کی جو حفاظت علمی اور عملی اعتبار سے مسلمانوں کے معاشرے میں ہے، وہ انہی مدارس کے ذریعے سے ہے۔ یہ مدارس نہ ہو تو علم نہیں ملے گا، روشنی نہیں ملے گی، رہنمائی کرنے والا نہیں ملے گا۔ اور اس وقت جو دجالی طاقتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ دنیا میں یہ سب شریعت کے احکام کی باتیں نہ رہیں، آزادی کے نام پر بس انسان کو جانور کی طرح چھوڑ دیا جائے کہ بھئی یہ قانون ہے، بس اس کا لحاظ رکھو، باقی جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، جیسا چاہو اپنی خواہشات پوری کرو، حلال حرام جائز ناجائز کچھ ان کے پاس نہیں۔ تو یہ تو وہ طریقے زندگی ہے جو سیدھا سیدھا دوزخ کا راستہ ہے۔ مرنے کے بعد تو دوزخ اور عذاب ہے ہی، دنیا میں بھی عذاب ہے، اگرچہ کہ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا عذاب کا، لیکن چین سکون راحت سب ختم، ساری چیزیں ختم۔ تو دنیا کی زندگی بھی عذاب ہے۔ تو دنیا تو اس وقت چاہتی ہے کہ اس طریقے پہ، تو لہٰذا مدارس ان کی آنکھوں کا کانٹا ہے، وہ بہت کھٹکتے ہیں۔ اس لیے طرح طرح سے مدرسوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، بدنام کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی خاص حالات ہیں،
بدگمانیاں مسجدوں کے متعلق بھی، مدرسوں کے متعلق بھی غلط فہمیاں غیروں میں پھیلائی جاتی ہیں، خوب پھیلائی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان، غیر مسلم نوجوان نے اپنے ایک بے تکلف مسلمان دوست کو فون کر کے آدھی رات کو بلایا ایک مدرسے کے سامنے کھڑے ہو کر کے، اور پھر اس سے کہا کہ میں نے تم سے غلط بہانہ کر کے تم کو بلایا ہے، مگر اس لیے بلایا کہ میں یہ مدرسہ دیکھنا چاہتا ہوں اندر۔ تو اس نے آدھی رات کو مدرسہ کھلوایا، اپنے دوست کو دکھایا پورا گھما کے، تو وہ ڈھونڈنے لگا کہاں پر تہخانہ ہے، کہاں ہتھیار ہیں، کچھ نہیں ملا اس کو۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے ایسا اچانک اس لیے کیا کہ اگر میں پہلے سے تم کو بولتا تو مجھے ڈر تھا کہ تم اطلاع کر دو گے کہ بھئی کوئی غیر مسلم آنے والا ہے تو سب چھپا دیں گے، تو اس لیے میں نے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کے آدھی رات کو ایک بہانے سے تم کو بلایا میں نے، اور میں نے دیکھا، اور اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ مدرسوں میں وہ چیزیں نہیں ہوتی جو لوگ بولتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں اس ملک میں ایسے حالات ہیں اور پوری دنیا میں، ہماری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت، یہ بہت اہم ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک تو مسلمانوں کا مال لگتا ہے اس میں بنیادی طور پر۔ مدرسے دونوں قسم کے ہیں، صحیح اصولوں پر چلنے والے بھی ہیں، بدعنوانی کرنے والے بھی ہیں۔ بعض وقت بدعنوانی کرنے والوں کی وجہ سے مدارس کو اپنے حلقے میں بھی اتنا بدنام کیا جاتا ہے کہ لوگ اچھے مدارس سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں سمجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہم مکھی کے ڈر سے اپنی ناک نہیں کٹا سکتے۔ اب آپ مکھی مارنے کے لیے تلوار ایسی چلائیں کہ ناک ہی کٹ جائے، ایسا تو نہیں کر سکتے آپ کو صحیح غلط میں تمیز کرنے کی ضرورت ہے، اچھے برے میں تمیز کرنے کی ضرورت ہے، معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو مدارس اصول کے مطابق کام کر رہے ہیں اس میں نہ صرف اپنا مال لگانا ہے بلکہ دل و جان سے ان کو عزیز رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بنو، اتنا علم حاصل کرو کہ علم سکھانے والے بن جاؤ، عالم سمجھا جائے۔ مال تو سب کے پاس ہوتا ہے مگر ہر ایک مالدار نہیں کہلاتا۔ 100 روپے جیب میں ہوں تو مالدار نہیں کہلاتا، 1000 روپے بھی ہوں تو مالدار نہیں کہلاتا، لاکھوں کروڑوں روپے ہوں آدمی کے پاس تو مالدار کہلاتا ہے۔ ایسے ہی تھوڑا بہت علم تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے۔ علم کی جب ایک معتد بھی مقدار کوئی حاصل کرتا ہے تو وہ عالم کہلاتا ہے، دوسروں کو علم سکھانے والا بنتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یا تو اس درجے کے عالم بنو، یہ اونچا درجہ ہے، او متعلما، یا کم سے کم علم سیکھنے والے بن جاؤ، علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ۔ اتنے فضائل ہیں طالب علم کے کہ کچھ پوچھئے مت۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یصنع، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کے لیے جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کے عمل پر خوش ہو کر کے۔ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو علم کے حصول کے لیے علم کے راستے میں نکلا وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے، وہ اللہ کے راستے میں۔ لفقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، دین کی فقہ اور سمجھ رکھنے والا ایک شخص شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے۔ تو علم کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا طالب علم بنو، باضابطہ طالب علم بن سکو، یا تیسرا اس سے بھی کم درجہ ہے، او مستمعا، استماع کے معنی ہے غور سے سننا، یعنی علماء کی مجلسوں میں شرکت کر کے، علماء کی مجلسوں میں ان کی باتوں کو غور سے سننے والے بنو۔ سمیع کے معنی سننے کے ہیں، سامع سننے والا، لیکن یہ جب باب افتعال میں جاتا ہے استماع تو اس کے معنی ہوتے ہیں غور سے سننا،
جیسے قرآن مجید میں فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ عالم بنو یا متعلم بنو، یا تیسرا درجہ ہے مستمع بنو، غور سے دین کی بات سننے والے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے والے بنو۔ اب اس کے بعد او محبا، چوتھا درجہ یہ ہے محبت کرنے والے بنو، علماء سے، علم سے، علماء سے۔ چار چیزیں بیان فرما دی آپ نے، عالم بنو، متعلم بنو، مستمع بنو، یا کم سے کم درجے میں محب بنو، علم سے، علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ ولا تکن خامسا، پانچویں مت بنو، پانچویں مت بنو۔ کوئی اور خانہ ہے پانچواں، تو وہ پانچواں خانہ حضور سے تعلق رکھنے والا نہیں، دین سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے پانچواں کوئی خانہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نہ صرف ان مدارس کی مالی اعانت کرنا ہے حسب ضرورت، بلکہ ان مدارس سے دل و جان سے تعلق رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہمارے ایمان کے سرمایے کے محافظ ہیں، یہ امت کے محسن ہیں، یہ تو ہمیں پہچاننا پڑے گا، جاننا پڑے گا۔ اب اس سلسلے میں خود ہم سے بھی بہت سی غلطیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ہم بہت سی برائیوں کو ہم خود بھی پنپنے دیتے ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں اس کے۔ اور جیسے گزشتہ بعض گفتگوؤں میں عرض کیا گیا کہ بھئی مال آپ چاہے رشتہ داروں پہ خرچ کریں، غریبوں پہ خرچ کریں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس مال کو عبادت سمجھتے ہوئے مناسب جگہ پر صرف کرنے کے لیے آپ اپنا وقت نکالیں، آپ فکر فرمائیں۔ ویسے ہی یہ کام بھی ہے، اس کام کے لیے بھی آپ کو فکر کرنا ہے، صحیح جگہ پر اپنا مال لگانا ہے، مگر اس کی حفاظت کرنا ہے۔ آج کل حکومتیں مدرسوں کو مالی اعانت کرنا چاہتی ہیں، تیار ہیں، تلے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 15-20 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہم لوگوں کو لالچ دینے کی، آمادہ کرنے کی کوششیں ہیں۔ اس کے لیے مسلمان بڑے بڑے آفیسروں کو استعمال کیا جاتا ہے، ہمارے مدرسوں میں بھیجا جاتا ہے، بھائی ہماری امداد قبول کر لو۔ مگر عجیب بات ہے کہ یہ علماء، یہ مدرسے چلانے والے، یہ حکومت 50,000 تنخواہ دینا چاہتی ہے ایک ایک مدرس کو، یہ 50,000 لینے تیار نہیں ہے اور آپ سے چندہ مانگتے ہیں۔ کیوں مانگتے ہیں آپ غور کیجئے نا۔ یہ حکومت تو تیار ہے، حکومت کہہ رہی ہے بورڈ میں آ جاؤ، مدرسہ بورڈ ہم بنائیں گے، انگریزی کا بھی استاد دیں گے، میتھس کا بھی استاد دیں گے، اور دوسرے استادوں کو بھی 50,000 کی تنخواہ دیں گے۔ حکومت تیار ہے، لیکن ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کو نہیں چاہیے پیسہ، علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پیسہ ہم کو نہیں چاہیے، ہم مسلمانوں کے چندے پر ہم 50 نہیں دیں گے، 25 دیں گے، 10 دیں گے، 20 دیں گے، ہم جتنا ہو سکے کر لیں گے، مگر ہم لوگوں کے چندے سے چلا لیں گے، ہمیں آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علماء ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کچھ تو غور فرمائیے ذرا۔ بہار میں مدرسہ بورڈ بنا، بنگال میں مدرسہ بورڈ بنا، جن جن مدرسوں نے یہ مالی اعانت قبول کی، ان مدرسوں کی روح نکل گئی، ان مدرسوں میں وہ سارے کرپشن آ گئے جو سرکاری اداروں میں ہوتے ہیں۔ تنخواہیں بڑی بڑی مل گئی، تعلیم ختم ہو گئی، تربیت ختم ہو گئی، خدمت دین کا جذبہ ختم ہو گیا، نوکری والا جذبہ آ گیا، نوکری والا ماحول آ گیا، آہستہ آہستہ چلے گئے۔ اور پھر بعد میں جب یہ بند کرنا چاہیں گے تو بہت آسانی سے بند کر دیں گے، جیسے آسام میں ہوا۔ ابھی آسام کے جو اس وقت کے وزیر ہیں، ان کا کلپ بھی ہے، ابھی ہم نے 700 مدرسے بند کر دیے ہیں اور بھی بند کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ 700 وہ تھے جو حکومت کی امداد وصول کرتے تھے، اور یہیں پر ان لوگوں کو جو دنیاوی اعتبار سے پڑھ لکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا دانشور تو کوئی ہے ہی نہیں، مولوی تو بے وقوف ہے، ان کو عقل سیکھنے کی ضرورت ہے۔
یہ دانشور لوگ بھی بہت ترغیب دے رہے ہیں ہم لوگوں کو بہت پہلے سے کہ یہ کرو. ہم بول رہے ہیں نہیں بھائی حرام ہے کیا؟ نہیں حلال ہے بھائی، ٹیکس کا پیسہ ہے، پوری قوم کا ہے، حلال ہے مگر نہیں چاہیے ہمیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مدرسے اپنی اس شکل میں محفوظ اور باقی رہیں. یہ مدرسے سرکاری ملازم پیدا کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ مدرسے اس امت کی دینی رہنمائی اور دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہیں، اور ہم اس مقصد سے ہٹنا نہیں چاہتے. ہمیں آدھی روٹی مل جائے وہ کھا لیں گے مگر اپنے اس مقصد کو نہیں چھوڑیں گے. یو پی میں ایک حکومت جو رہی تو اس نے 15 اگست 26 جنوری کو بہت سی چیزوں کا پابند کر دیا کہ مدرسوں میں یہ کرو یہ کرو یہ کرو. جو چیزیں ہمارے لیے دینی اعتبار سے نامناسب تھیں وہ بھی. مگر یہ کون سے مدرسے تھے معلوم ہے آپ کو؟ یہ وہی مدرسے تھے جو ان کی امداد قبول کرتے تھے. جو مدرسے آپ کے چندے سے چلتے ہیں ابھی تک وہ ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکے. ان کے عزائم تو ہوں گے لیکن جب تک اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے ہمیں کام کرنا ہے. تو بہرحال آپ سمجھیں اس کو. بھائی اگر یہ مولوی پیسہ ہی چاہتا ہے تو یہ مولوی سرکاری تنخواہ کیوں قبول نہیں کر لیتا؟ یہ سرکار کی بڑی بڑی تنخواہیں چھوڑ کے آپ کے پاس چندے کے لیے آتا ہے کہ بھائی چندہ دے دو چندہ دے دو. آپ سمجھیں اس کو. آپ اپنی اس قیمتی چیز کی قیمت کو پہچانیں. آپ دشمنوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے یا اپنوں میں سے بعض نادانوں کی وجہ سے آپ اپنے اس قیمتی سرمایہ کو بے قیمت سمجھ کر اگر آپ ضائع کر دیں گے تو بہت بڑا امت کا نقصان ہوگا، دین کا نقصان ہوگا. آپ کو معلوم ہے جو عرب ملک بھی اس وقت صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. گزشتہ 5-10 برسوں میں جو علماء عرب یہاں آئے اور انہوں نے ہمارے دینی مدرسوں کا دورہ کیا، غیر معمولی تاثر ان کے اوپر رہا، ان کے اوپر رقت طاری ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سے تو جا چکا ہے یہ، لیکن الحمدللہ یہاں آتے ہیں تو یہ مدرسے اور مدرسوں کا یہ ماحول. تو بہرحال میرے دوستو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم کسی چیز سے متاثر نہ ہوں اور ہم اس سرمایہ کی قدر کریں. اللہ نے توفیق دی تو آئندہ بھی اس سلسلے کی جو باتیں ہیں عرض کی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تعالی اس امت کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے.